کیا خوبصورت ضرب المثل ہے۔ کسی کو اس کی حیثیت یا اوقات یاد دلانا ہو تو اس محاورے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تین میں نہ تیرہ میں، نہ ستلی کے گرہ میں۔ بے وقتی اور کم حیثیتی کا احساس عموماً یہ محاورہ بول کر دلایا جاتا ہے۔ جیسے ہر ضرب المثل کے پس منظر میں ایک یا ایک سے زیادہ قصے مشہور ہیں، ویسے ہی اس محاورے کی بنیاد بھی ایک قصے پر ہے۔ ایک زن بازاری یعنی طوائف نے اپنے چاہنے والوں کو تین مختلف فہرستوں میں بانٹ رکھا تھا۔ سب سے اہم ترین لوگ تین تھے، دوسری فہرست 13 لوگوں کی تھی، جبکہ اس نے ایک مٹی کے برتن میں ایک لمبی سی ستلی رکھی ہوئی تھی۔ جب کسی ایسے چاہنے والے کا اضافہ ہوتا جسے وہ خاتون پسند کرتی تو وہ اس کے نام کی ایک گرہ ستلی میں لگا دیتی۔ کہتے ہیں کہ ایک صاحب اپنی محبت کا دعویٰ لیے اس کے پاس آئے۔ اس نے پہلے انگلیوں پر 3 گنے، پھر 13، پھر برتن سے ستلی نکالی، ایک ایک گرہ پر ایک ایک عاشق کا نام یاد کیا، ستلی لپیٹی، برتن میں رکھی، موصوف کی جانب حقارت سے دیکھا اور یہ فقرہ بول کر اسے اس کی حیثیت یاد دلائی کہ نہ تم 3 میں ہو، نہ 13 میں، اور نہ ستلی کے گرہ میں۔ اس دن سے یہ ضرب المثل بن گئی۔ پاکستان کبھی خود کو امریکہ کے 3 یا 13 میں شمار کیا کرتا تھا۔ امریکہ بھی اس کا دل رکھنے کے لیے اس پر نظر التفات کرتا۔ کم از کم ستلی کے گروہ میں سے ایک گرہ پر اس کا نام ضرور موجود رہتا۔ کبھی پاکستان کی ضرورت زیادہ پڑتی تو ستلی کے گروہ سے نکال کر نام 13 کی فہرست میں بھی شامل کر دیا جاتا۔ کمیونزم کے خلاف سیٹو سینٹو کے معاہدے سے لے کر سوویت افغان جہاد اور دہشت گردی کے خلاف جنگ تک پاکستان کم از کم مسلسل ان ممالک میں ضرور شامل رہا جو امریکی وفاداروں اور عشاق کی کسی نہ کسی فہرست میں رہا کرتے تھے۔ پاکستان اور امریکی محبت کی 70 سالہ تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ ہم ستلی کے گروہ سے بھی نکال دیے گئے ہیں۔ ہم اب امریکہ کے لیے اتنی اہمیت کے قابل بھی نہیں رہ گئے کہ ایک عام سی کانفرنس جو ماحولیاتی تبدیلی کے لیے بلائی گئی ہے اس میں ہی بلا لیا جائے۔ جو بائیڈن نے اس کانفرنس میں 40 ممالک کے سربراہان کو بلایا ہے جن میں پاکستان کا نام دور دور تک نظر نہیں آتا۔ اس انتہائی بے ضرر قسم کی کانفرنس میں 3 طرح کے ممالک کو مدعو کیا گیا ہے۔ ایک وہ ترقی یافتہ صنعتی ممالک جن کی معیشتوں کی وجہ سے اس زمین کی فضا آلودہ ہوئی اور ماحول بگڑا، یقیناً ہم اس فہرست میں نہیں آتے۔ دوسرے وہ ممالک جنہوں نے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے قابل تقلید اقدامات کیے، ہم اس میں بھی نہیں آتے۔ جبکہ تیسری وہ فہرست ہے جس میں ایسے ممالک شامل ہیں جو ماحول کی تباہی سے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ ہم عالمی سطح پر جاری کی گئی وارننگ لسٹ میں ایسے پہلے 10 ممالک میں شامل ہیں، لیکن ہمیں اس حیثیت سے بھی نہیں بلایا گیا۔ یعنی اب ہماری حیثیت اور اوقات شاید اتنی بھی نہیں رہ گئی کہ ہماری تباہی کی جانب گامزن اور توجہ کے مستحق ممالک کے طور پر ہی بلا لیا جاتا۔ اس فہرست میں بھوٹان، بنگلہ دیش، گبون، چلی، کانگو، ویتنام اور نائجیریا جیسے غیر اہم ملکوں کے سربراہ تو شامل ہیں، لیکن ہم نہیں ہیں۔ کوچہ عشاق میں بے آبروئی اور رسوائی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ ہم چند ماہ پہلے تک افغانستان میں امریکی افواج کے پرسکون انخلاء کے ذمہ دار تھے۔ طالبان اور امریکہ معاہدے کے اہم ستون تھے، لیکن آج امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن جنوبی ایشیا کے دورے پر آتا ہے تو ہمارے دشمن پڑوسی بھارت میں 19 سے 21 مارچ تک 3 دن گزارتا ہے، پرواز کرتا افغانستان جا پہنچتا ہے اور ہمیں دور سے سلام بھی نہیں کرتا۔ امریکہ پہنچ کر اس کا ایسا بیان سامنے آتا ہے جس سے مستقبل کی دنیا اور آئندہ کے میدان جنگ کا نقشہ واضح ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ چین نے اپنی دفاعی صلاحیت کو بہت زیادہ بڑھا لیا ہے اور ہمیں چین کی بڑھتی ہوئی قوت کو لگام ڈالنے کے لیے اپنی دفاعی بالادستی کو مزید بڑھانا ہوگا۔ یہ میدان جنگ بہت پہلے سے منتخب ہو گیا تھا۔ اسامہ بن لادن والے واقعے سے چند ماہ پہلے ہیلری کلنٹن نے فارن پالیسی میگزین میں ایک مضمون تحریر کیا تھا جس کا عنوان تھا امریکہ آئندہ اپنی صلاحیتیں اور توانائیاں کہاں لگائے گا۔ اس مضمون میں ہیلری کلنٹن نے 2011 میں یہ کہا تھا کہ ہم اب افغانستان سے نکل جائیں گے اور مشرق وسطیٰ بھی ہمارے لیے کم اہم ہو جائے گا۔ ہمارا اگلا میدان جنگ چین کو روکنے کے لیے مشرق بعید ہوگا۔ افغانستان سے نکلنے سے پہلے ایک عالمی فائل کا بند ہونا بہت ضروری تھا۔ وہ فائل تھی جس پر اسامہ بن لادن تحریر تھا۔ دنیا سوال کر سکتی تھی کہ اگر وہ زندہ ہے تو پھر خطرہ تو موجود ہے، اور اتنے بڑے خطرے کی موجودگی میں امریکہ افغانستان سے کیوں نکل رہا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اس مضمون کی اشاعت کے چند ماہ کے اندر 2 مئی 2011 کو ایبٹ آباد آپریشن میں اسامہ بن لادن کی فائل خاموش کر دی گئی اور افغانستان سے بوریا بستر لپیٹنے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔
एबटाबाद ऑपरेशन के वक्त पाकिस्तान में कैमरून मंटर अमरीकी सफीर था। ये शख्स बाद में अमरीका के बहुत बड़े थिंक टैंक ईस्ट वेस्ट इंस्टीट्यूट का सरबराह भी रहा है। ये इंस्टीट्यूट अमरीकी हुकूमत को रूस, चीन, मशरिक वुस्ता, जनूबी एशिया और बल्कान की रियासतों में मौजूद तनाज़ात पर रहनुमाई देता है और अमरीका उसकी रोशनी में अपनी पॉलिसियां मुरतब करता है। गुज़श्ता दिनों एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कैमरून मंटर ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा है कि अब पाकिस्तान का अमरीका के साथ 70 साला रोमांस खत्म हो चुका है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान जुग्राफियाई तौर पर उस खित्ते से बाहर वाक़े है जहां अमरीका ने आइंदा अपनी जंग लड़ना है। ये खित्ता पाकिस्तानी सरहद पर वाक़े वाघा से लेकर न्यूजीलैंड के मशरकी किनारे वेलिंगटन तक है। एक जमाना था कि इस पूरे खित्ते को एशिया पैसिफिक का नाम दिया जाता था, लेकिन दिसंबर 2019 से पेंटागन की जानिब से शायाशुदा हिकमत अमली में अब जंग के मैदान को महदूद करने के बाद इसे इंडो पैसिफिक कहा जाने लगा है। इस खित्ते के 3 बड़े ममालिक ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत का चीन के खिलाफ अमरीका के साथ अस्करी इत्तेहाद हो चुका है। ये इत्तेहाद इस खित्ते में जन्म लेने वाला नेटो है। इस इत्तेहाद के अहदाफ के हवाले से खित्ते में दोस्तों की जो फहरिस्त मुरतब हुई है उसमें अब पाकिस्तान शामिल नहीं। पाकिस्तान को अभी तक दुश्मनों की फहरिस्त में भी शामिल नहीं किया गया। इसकी वजह सिर्फ एक है कि अमरीका की एक टांग अभी तक अफगानिस्तान में फंसी हुई है। मशरिक वुस्ता की जिम्मेदारी तो इसराइल के हवाले हो चुकी कि अब इसराइल असलहा, सरमाया और टेक्नोलॉजी के एतबार से इस काबिल हो चुका है कि उसे खित्ते में अमरीका की जरूरत नहीं। लेकिन अफगानिस्तान में अगर कोई मुखालिफ आ बैठा तो फिर क्या होगा? हर किसी को तालिबान के अफगानिस्तान से बहुत खौफ आता है। 4 लाख अमरीकी सिपाही जो इस मैदान जंग में पागल होकर अमरीका लौटे हैं, उनकी शक्लें हर किसी को डराती हैं। पाकिस्तान की जुग्राफियाई अहमियत का बज़ाहिर इनकार तो कर दिया गया है, सुतली की गिरा से भी निकाल दिया गया है, लेकिन जब तक अफगानिस्तान में तालिबान अपनी शमशीर को बेनियाम रखे हुए हैं, पाकिस्तान को अहमियत के पायदान से कोई नीचे नहीं उतार सकता।